آئیے سب سے پہلے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ آج 2 دسمبر 2022 جمعہ کا دن، اور آج میرے بیان کا موضوع ہے اذان و اقامت۔ اس اذان و اقامت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اذان کے فضائل، اقامت کے فضائل اور کچھ شرعی مسائل۔ جی ہاں، ہمارے دین اسلام میں جو عبادات اللہ کی طرف سے عائد ہوئی ہیں، جو معاملات بندوں پر اللہ کی طرف سے عائد ہوئے ہیں، ان کے بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے قاعدے قانون ہیں۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اسے نماز پڑھانے کے رولز معلوم ہونے چاہیے۔ ایک مؤذن اذان دینے کی ذمہ داری پر ہے تو اسے اذان دینے کے رولز معلوم ہونے چاہیے کہ اس کے قاعدے قوانین کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ اذان و اقامت کے حوالے سے فضائل، مسائل اور ساتھ ساتھ آخر میں جو بنیادی ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا وہ ہے تکبیر کا مسئلہ، جس پر لوگوں نے کافی ادھم مچا رکھا ہے کہ اقامت پر کب کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک دو کتاب نہیں بلکہ درجنوں کتابیں ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اچھا، آج کا ویسے موضوع یہ تھا تکبیر کا مسئلہ صرف۔ اگر آج کا موضوع یہی میں رکھتا تکبیر کا مسئلہ تو آدھے گھنٹے تک مجھے اسی پر بات کرنی پڑتی، بس کس پر کہ کب کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک کتاب کا حوالہ، دوسری کتاب کا حوالہ، تیسری کتاب کا حوالہ، 15ویں کتاب کا حوالہ، 20ویں کتاب کا حوالہ، تو اس طرح آدھا گھنٹہ صرف ایک مسئلے پر گزر جاتا۔ مسئلہ کیا تھا کہ اقامت پہ کب کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے یہ سوچا کہ اذان و اقامت یہ وہ ٹاپک ہے جس پر عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ اب یوٹیوب پہ جائیے، کون سے مولانا صاحب آپ کو یہ بیان کرتے ہوئے ملیں گے؟ جائیے، بہت کم، نہ کے برابر۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر لوگ بیان ہی نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں اس پر بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اذان دینے کے فضائل کیا ہیں، اذان کے مسائل کیا ہیں جو ہر مؤذن کو معلوم ہونے چاہیے۔ مؤذن صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس کی ڈیوٹی ہے مسجد میں اذان دینے پر، نہیں، بلکہ آپ میں سے ہر وہ شخص جو اذان دینا جانتا ہے اسے کبھی کبھار آگے بڑھنا چاہیے اور اذان دینا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو لوگوں میں تلواریں چل جاتی کہ میں دوں گا اذان، میں دوں گا اذان۔ اتنا اذان ثواب ہے اذان دینے میں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ چند حدیثیں نمبر وائز ذکر کرتا ہوں جن میں نبی محترم رسول معظم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دینے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث المعجم الکبیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب یہ مؤذن انتقال کرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ حضور نے شرط کیا لگائی؟ ثواب کی خاطر اذان دینے والا۔ اگر کوئی اس نیت سے اذان دے رہا ہے کہ مجھے تنخواہ سے مطلب ہے خالی، مجھے سیلری سے مطلب ہے خالی، تو اس بندے کو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ فضیلت اسے اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی جو حضور نے پہلے شرط لگائی، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، جب یہ مؤذن انتقال کرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ دوسری حدیث سنیے الجامع الصغیر کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے واسطے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے واسطے ہے۔ تیسری حدیث سنیے السنن الکبریٰ کے حوالے سے رسول مختار بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ثواب کی خاطر ایمان کی بنا پر 5 نمازوں کی اذان کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جائیں گے، اور جو اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے ثواب کی نیت سے اور ایمان کی بنا پر،
اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھی حدیث سنیے صحیح مسلم شریف کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے بھاگتا ہوا روحا تک پہنچ جاتا ہے۔ بھاگتا ہوا کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ روحا تک۔ روحا ایک جگہ کا نام ہے، راوی فرماتے ہیں روحا ایک جگہ ہے جو مدینہ شریف سے 36 میل دور ہے۔ 36 میل کی دوری پر روحا ہے، یعنی اذان جب ہوتی ہے نا، اب چاہے وہ نماز کے لیے اذان کہی جائے، قبر پر اذان کی جائے، بچے کے کان میں اذان دی جائے، یا کوئی بھی ایسا موقع ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اذان جو ہوتی ہے نا یہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے، ادروائز اذان کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی جاؤ اور علم دین حاصل کر کے آؤ۔ میں انشاءاللہ بھی کچھ دیر کے بعد جب شرعی مسائل بیان کرنے لگوں گا، اذان اور اقامت کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اذان و اقامت کی کیا حقیقت ہے، اذان و اقامت کے قاعدے قانون کیا ہیں، ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ وہ 11 مقامات آپ کو بتاؤں گا۔ شریعت میں 11 جگہ وہ ہیں جہاں پر اذان دینا شریعت نے مستحب قرار دیا ہے، جیسے بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے، وبا کوئی بیماری پھیل جائے اذان دینا مستحب ہے۔ یہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد موقع اس کا آئے گا تو بیان کروں گا۔ تو باتیں چل رہی تھی اذان کی فضیلتوں پر، احادیث کی 4 حدیثیں آپ سن چکے، آگے سنیے 5ویں حدیث المستدرک للحاکم کے حوالے سے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ 6ٹھی حدیث سنیے مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے اور اس کے اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر وہ چیز جو اس کی اذان کی آواز سنتی ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اذان اور اذان دینے والے کی فضیلتوں پر چند حدیثیں آپ سن رہے ہیں، اور آگے سنیے کتنی حدیثیں ہوئی اگر آپ گن رہے ہیں تو؟ جی 6 ہو گئی، شاید 6 ہو گئی، میں گنواؤں آپ کو۔ پہلی حدیث میں نے بیان کی المعجم الکبیر کے حوالے سے، دوسری بیان کی الجامع صغیر کے حوالے سے، تیسری بیان کی السنن الکبریٰ کے حوالے سے، چوتھی بیان کی مسلم شریف کے حوالے سے، 5ویں بیان کی المستدرک للحاکم کے حوالے سے، اور یہ 6ٹھی بیان بھی میں نے کی ہے مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے۔ 7ویں حدیث سنیے پھر المعجم الکبیر کے حوالے سے، میرے حضور فرماتے ہیں جس بستی میں اذان دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب کس نمبر کا آئے گا نمبر؟ 8ویں حدیث سنیے، 8ویں حدیث حلیۃ الاولیاء جلد 5 کے حوالے سے، میرے حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ہندوستان میں اتارا گیا، یہاں آنے کے بعد انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی، حضرت جبریل امین آئے اور ان کے کان میں اذان پڑی۔ اس حدیث سے میں 2 باتیں بتاؤں۔ نمبر 1، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں الحمدللہ ہم سچے بھارتی ہیں، الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، الحمدللہ ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، یہ ہماری جان ہے، شان ہے، مان ہے، آن ہے، پہچان ہے، اس لیے کہ ہے ہم سینہ ٹھوک کے یہ بات کہہ سکتے ہیں نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی زمین ہے، یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کسی اور کنٹری میں نہیں، ہندوستان میں اتارا۔ تو اپنے ملک سے پیار کیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اگر آپ کو دیش دروہی کہہ دے معاذ اللہ، الزام لگانے والے دنیا میں کم تھوڑی ہیں، لگانے دیجئے، لیکن الحمدللہ ہندوستان کی مٹی بھی جانتی ہے کہ یہ میرے ماشاءاللہ با وفا لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے میرے بھائیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب گھبراہٹ محسوس کی، حضور فرما رہے ہیں حلیۃ الاولیاء کتاب کا نام بتایا 5ویں جلد ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ہندوستان میں اتارا گیا تو گھبراہٹ جب محسوس ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اذان پڑھی۔ پتہ چلا کہ جب گھبراہٹ محسوس ہو تو تماچا پڑ گیا ان لوگوں کے چہروں پر کہ جو کہتے ہیں نہیں قبر پہ اذان نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں اس موقع پر اذان نہیں پڑھنی چاہیے، ابھی ہم نے کورونا کی وبا کا وہ دن نکالا تب الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے گھروں پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ ابھی تک تو یہ ہم سنتے تھے کہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سے۔ ہمارے ایریے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے کئی ایسے نکل گئے جو ہم سمجھتے تھے انسان ہوں گے یار، مگر در حقیقت وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہی تھے۔ جی ہاں، کیوں؟
اور کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ اذان تو خالی نماز کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضور فرما رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی, حضرت جبریل نے آ کر کے اذان دی. پتا چلا کہ اذان خالی نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے, اس کے اور بھی موقع ہیں, جس میں سے ایک موقع گھبراہٹ بھی ہے. انشاءاللہ بھی آپ کو میں آگے مزید سنانے والا ہوں. چلیے خیر, بات آگے تو حدیث سنی لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں جناب جبریل علیہ السلام نے آ کر اذان دی. کب؟ جب انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی, ہے نا. اب سنیے, حوالہ نوٹ کیجئے, فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حدیث نقل کی. اس میں حدیث شریف یہ لکھی کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا, علی کیا بات ہے, میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں, اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑھ دے, کیونکہ اذان رنج و غم کو دور کرنے والی ہے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں, سنو, یہی فتاوی رضویہ مخرجہ. اعلیٰ حضرت اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ خود مولا علی اور مولا علی تک جس محدث اور امام نے اس حدیث کو روایت کیا, سب نے کہا فجربتہ, ہم نے اس کا تجربہ کیا, فوجدتہ کذالک, تو ہم نے اس کو ایسے ہی پایا. یعنی جیسے حضور نے فرمایا نا کہ اذان دینے سے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں, ہم نے بھی اذان پڑھی, سارے محدثین کہہ رہے ہیں, مولا علی بھی کہہ رہے ہیں, اور مولا علی تک جتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا, سب نے یہ کہا کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا, الحمدللہ اذان دینے سے ہمارے رنج و غم دور ہو گئے. اب سنیے جناب, یہ تو تھی چند فضیلتیں اذان کے حوالے سے. اب آپ اذان سنتے ہیں, ماشاءاللہ سننا چاہیے اور کان لگا کر سننا چاہیے. اذان دینا بھی بہت بڑے ثواب کا کام, اور غور سے اذان سننا بھی, اور پلس اذان کا جواب دینا. انشاءاللہ طریقہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا اذان کا جواب کس طرح دیتے. تو اذان دینا یہ ثواب کا کام, غور سے اذان سننا یہ ثواب کا کام, پلس اذان کا جواب دینا یہ ثواب در ثواب کا کام. سنو ہمارے حضور کی حدیث, کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق لابن عساکر. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس میں موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا, اے عورتوں, جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے ہوئے سنو نا, تو دوہرا لیا کرو, اذان و اقامت کا جواب دے لیا کرو. یعنی جس طرح بلال کہیں اذان و اقامت, تم بھی دوہراتی جاؤ. اگر تم ایسا کرو گی, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے, یعنی اذان کے ہر کلمے کو دوہرانے کی برکت سے تمہیں 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا, 1,000 درجے بلند فرمائے گا, 1,000 گناہ مٹائے گا. نیکیاں کتنی ملے گی؟ 1,00,000. اور گناہ کتنے مٹیں گے؟ 1,000. اور درجے کتنے بلند ہوں گے؟ 1,000. عورتوں نے عرض کی, حضور یہ تو ہمارے لیے ہے, مردوں کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے, مردوں کے لیے دگنا. اب ذرا آپ توجہ میری طرف کریں. ماشاءاللہ اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 2 کلمے ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر 2 کلمے. اس طرح آپ اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک کاؤنٹ کریں گے, تمام کلمے اذان میں بنتے 15 کلمات. کتنے؟ 15 کلمات. مطلب اگر ہماری اسلامی بہن ثواب کی نیت سے کسی ایک پوری اذان کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے, تو میرا اللہ تعالیٰ اسے 15,00,000 نیکی عطا فرمائے گا, 15,000 گناہ بخش دے گا, اور 15,000 درجات بلند فرمائے گا. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر میں کہیں گڑبڑ کر دوں نا حساب کتاب میں, بتا دیجئے گا. تو نیکیاں ملیں گی عورتوں کو 1,00,000 ہر کلمے پر. تو 15 کلمے اذان میں, تو کتنے بنے وہ؟ 15,00,000. یہ عورتوں کے لیے. گناہ کتنے بخشے جائیں گے ہر کلمے پر؟ 1,000. تو 15 کلمات پر 15,000, اور ہر کلمے پر درجے کتنے بلند ہوں گے؟ 1,000. تو ٹوٹل اذان پر 15,000. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. فجر کی اذان میں 2 بار الصلاۃ خیر من النوم بھی آتا ہے. تو اس طرح فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے. اسی طریقے سے اقامت جب کہی جاتی ہے, امام صاحب مصلی پر ہوتے ہوئے اقامت کہتے ہیں نا, ابھی انشاءاللہ میں مسئلہ بتاؤں گا, جس طرح خوب دم مچایا لوگوں نے کہ کب کھڑا ہونا چاہیے, ابھی کھڑا کرتا ہوں میں. تو یہ اقامت ہوتی ہے, تو اس اقامت کے اندر بھی 17 کلمات ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 2 مرتبہ کیا کہتے ہیں مؤذن صاحب؟ قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو چکی, نماز کھڑی ہو چکی ہے نا. یہ تو 17 کلمات. اب کیا پتا چلا فجر کی اذان کا, اور اگر اس اقامت کا جواب کسی اسلامی بہن کے کان میں پہنچ جاتا ہے, ہماری اسلامی بہنیں اقامت تو نہیں سن پائیں گی, لیکن وہ اسلامی بہنیں جو مسجد کے آس پاس جیسے گھروں میں رہتی ہیں, اور مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں اقامت, اور ان تک کسی بھی اینگل سے آواز چلی گئی, انہوں نے اپنے گھر میں اس کا جواب دے لیا, تو 17 وہ 17 یہ.
پتہ ہے کیا ہوگا؟ فجر کی اذان کے صدقے میں اور اس اقامت کا جواب دینے کے صدقے میں ہماری اسلامی ماں بہنوں کو 17 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 17,000 درجے بلند ہوں گے، 17,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو خالی عورتوں کی بات چل رہی ہے، حضور نے خوشخبری دی ہے مردوں کو ماشاءاللہ کہ تمہارے لیے دگنا ہے۔ اب آپ اتنی بات سمجھ گئے، اب میں آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہوں۔ میرے مرشد گرامی، اور صرف میرے نہیں، الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے پیر و مرشد، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے کیلکولیشن اپنی کتاب میں لکھا ہے، حوالہ نوٹ کریں، ان کی کتاب کا نام ہے نماز کے احکام، اس میں ایک رسالہ ہے فیضان اذان، اس میں آپ کیلکولیشن فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا توجہ سے، جہاں میں گڑبڑ کر دوں تو لقمہ دے دیجیے گا امام صاحب، یہ ذرا جوڑ واقعی میں گڑا اور جو ہے غلطی ہو گئی تھی، توجہ رکھیے گا۔ اگر ہماری کوئی اسلامی بہن فجر کی اذان سے لے کر کے عشاء کی اذان اور اقامت تک 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کے جواب دینے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا اللہ اسے 1,62,00,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ 1,62,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,62,000 گناہ بخش دے گا، 1,62,000 درجے بلند کر دے گا۔ یہ تو تھا میری ماں بہنوں کو سلام کرتا ہوں، ان کے لیے ثواب۔ اب سنو حسین پاک کے غلاموں، اب تمہارے لیے کیا ثواب ہے۔ اگر ہمارا کوئی اسلامی بھائی فجر کی اذان و اقامت سے لے کر کے عشاء کی اذان و اقامت تک کی تمام اذانوں اور نمازوں کا ثواب، اذانوں اور اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے 3,24,00,000 نیکی عطا کرے گا، 3,24,000 گناہ بخش دے گا اور 3,24,000 درجے بلند کر دے گا۔ میں اپنے اللہ کی رحمت پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کرنا کتنا آسان کر دیا، گناہ بخشوانا کتنا آسان کر دیا، درجے بلند کروانا کتنا آسان کر دیا، مگر افسوس اس کے باوجود بھی ہم لوگ صرف مال 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 اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے تب بھی لین دین چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تب بھی مشین چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے نہ جانے کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ جبکہ اذان جب ہونا اس وقت کیا ہمارا اسلام کو قاعدے قانون پیش کرتا ہے، ابھی بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں چند مسائل۔ اب ایک بات ذرا سنیے گا، یہ آپ کے لیے میرے خیال سے ایک نیو نالج جس کو کہتے ہیں نا، نیو انفارمیشن، ایک نئی معلومات ہوگی شاید آپ کے لیے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے بتائیے حضور کے مؤذن کون ہے، کیا کہیں گے آپ؟ حضرت بلال حبشی۔ شاید ہی کہ اگر آپ چپ ہو جائیں گے نا، سنیے کتاب کا نام نوٹ کیجئے، المواہب للقسطلانی، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، یاد کر سکے تو کر لیجئے۔ حضرت بلال حبشی کا نام لے کر اپنی زبان پاک کرنے والوں، بے شک وہ ہمارے سر کے تاج، بلکہ صرف ہمارے سر کے تاج نہیں ہے، ہمارے حضور نے انہیں امام المؤذنین، سرتاج المؤذنین، سید المؤذنین کہا ہے، یعنی دنیا کے کائنات میں جتنے مؤذن ہیں سب کے چیف جسٹس کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور سے سنیے گا، حضرت بلال حبشی تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، حضرت بلال حبشی حضور کے مؤذن ہیں، مگر سنیے آج آپ کے لیے نئی معلومات۔ حضور کے 4 مؤذن ہیں۔ نمبر 1 حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مؤذن مدینہ شریف کے تھے، حضور کی مسجد، مسجد نبوی، یہ دونوں حضرت بلال حبشی اور حضرت عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے ہیں حضرت سعد بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا بار ماشاءاللہ کئی ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہے الحمدللہ، عمرہ کرنے والے حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے، اللہ آپ کا حج عمرہ قبول فرمائے۔ آپ گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ یہ حضرت عمرو بن عائذ حضرت سعد بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء شریف کے مؤذن تھے۔ بچے کون؟ چوتھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ شریف میں مؤذن کرتے تھے۔ ہو گئے 4 نام، پھر سن لیجیے تاکہ آپ کو نام یاد کر سکے تو کر لے۔ نمبر 1 حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت سعد بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن ہیں۔ اب انشاءاللہ میں بہت جلد اس ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں جس کے لیے آپ کے کان ترس رہے ہوں گے شاید، کب کھڑا کریں گے امام صاحب؟ ابھی تھوڑا دیر اور صبر کیجئے انشاءاللہ، پھر کھڑا کرتے ہیں۔ پہلے چند مسائل سنیے آپ۔
اذان اور اقامت کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بیان آپ کے لیے مفید نہیں ہے, بہت مفید ہے. جی ہاں, اگر کسی کے ذہن میں آیا کر میں تو اذان تھوڑی دیتا ہوں کوئی, میں کہیں کا مؤذن تھوڑی ہوں جو مجھے مسائل بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں ہیں مؤذن, کبھی تو موقع ملے گا انشاءاللہ. سب سے شروع میں جو حدیث شریف میں نے سنائی تھی اذان میں جو ثواب رکھا گیا ہے, تو کبھی تو بڑی آئیے گا انشاءاللہ, ہے نا. مسجد میں موقع نہ ملے تو کوئی دقت نہیں ہے, جب کسی مرحوم کو قبر میں اتارا گیا اس کے بعد اذان دے لیجیے, بچے کے کان میں اذان دے لیجیے, اور بھی جو 11 موقع بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا میں آپ کو. تو آئیے سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اذان کے حوالے سے چند رولز اینڈ ریگولیشنز, قاعدے قانون, دھیان سے سنیے گا. نمبر 1, 5 فرض نمازیں, ان میں جمعہ بھی شامل ہے, جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے, اور اس کا حکم مثل واجب ہے. اذان جو ہے نا سنت موقدہ ہے, واجب کے حکم میں ہی ہے. اگر اذان نہیں دی گئی اور ایسے نماز پڑھ لی لوگوں نے مسجد میں, سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا, اگر کوئی شخص شہر کے اندر کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے, مگر پھر بھی اپنے گھر میں وہ اذان دے لے نماز پڑھنے سے پہلے, اس کے لیے مستحب ہے, بہتر ہے. نمبر 3, اگر کوئی شخص شہر کے باہر یا گاؤں باغ یا کھیت وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے, مگر پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے. اور جو قریب نہیں ہے تو پھر کافی نہیں ہے, اسے اذان دینی پڑے گی. قریب کی حد کیا ہے؟ قریب کی حد یہ ہے کہ یہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو. نمبر 4, مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہیں, ایسے نماز پڑھ لی, یا اقامت نہ کہیں تو مکروہ ہے, اور اگر صرف اقامت کہہ لی اذان چھوڑ دی تو مکروہ نہیں ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ اذان بھی کہہ لے, چاہے تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ موجود ہوں. ٹھیک ہے, بہت دھیرے دھیرے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر مسئلہ آپ کے ذہن میں اترتا چلا جائے. اچھا, اس کے بعد سنیے گا بہت بڑی گڑبڑ جو ہمارے یہاں پر بھی ہوتی ہے, جے پور میں بہت سنتے ہیں, سنیے غور سے. معلومات ہی نہیں ہے, مؤذن ہے مسجد میں لیکن مؤذن صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ ٹائم کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے, کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تو سنیے ذرا غور سے, وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہیے. اگر وقت سے پہلے کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کر دی تھی اور اذان دیتے دیتے وقت بھی آ گیا, دونوں صورتوں میں اسلام مذہب شریعت کا حکم یہ ہے کہ واپس سے اذان دیجئے, واپس سے اذان دیجئے. سپوز کیجئے ٹائم شروع ہو رہا تھا ظہر کا, کب؟ مان لیجئے 11:35 پہ, 12:35 پہ, 12:35 پہ ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو رہا تھا, مطلب ظہر کا وقت شروع ہو رہا تھا, اور جناب نے اذان کب دینی شروع کی؟ 12:34 پہ, اور ابھی وہ اذان دے ہی رہے تھے, وقت بھی آ گیا. اذان ہو گئی کیا؟ اذان مان لی جائے گی کیا؟ نہیں, واپس سے دینی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جناب صاحب نے جب اذان شروع کی تھی نا تو وقت ہی شروع نہیں ہوا تھا, اس لیے جناب کو چاہیے کہ واپس سے اذان پڑھیں. اچھا صاحب, خواتین اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا پڑھتی ہوں, ان کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے. عورتیں اپنے گھر میں اکیلے اکیلے نماز پڑھیں گی, نہ اذان دیں گی نہ اقامت کہیں گی. اچھا, اور آگے لکھ رہا ہے عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے. در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آج کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں, خاص طور سے ہمارے جے پور کے اندر بھی ایک کمیونٹی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, بس جن کو سمجھ ہے وہ سمجھ لیں گے, باقی زیادہ سمجھیے مت. رسول پاک کی طرف اپنا دل لگائی رہیے انشاءاللہ, گنبد خضرا کی طرف, ہے نا. باقی جن کے ذہن میں ہے کون لوگ ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, خیر اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. مسئلہ یہ جو لکھا ہے, فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب جو ہر کتب خانے میں آپ کو مل جائے گی. مفتی جب مسئلہ لکھتا ہے نا, فتویٰ لکھتا ہے, وہ کوئی کتاب دیکھے نہ دیکھے در مختار ضرور دیکھے گا. یہ ایسی کتاب ہے نا, تو اس میں لکھا ہے عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے. آگے, بچہ اذان دے سکتا ہے کہ نہیں, لکھ رہا ہے سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے. ہاں بھلے نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے, اگر صحیح اذان دے سکتا ہے اور سمجھدار ہے تو یہ بچہ اذان دے سکتا ہے. اب آپ نے اپنے 5 سال کے بچے کو کھڑا کر دیا تو اس کی تھوڑی اذان چلے گی. ہاں, اگر بچہ مان لیجیے 9 سال کا ہے, 10 سال کا, 11 سال کا, بھلے بالغ نہیں ہوا لیکن سمجھدار ہے, تو وہ بچہ بھی اذان دے سکتا ہے. مؤذن صاحب کو وضو ہی نہیں تھا اور اذان دے دی, تو مسئلہ لکھا ہے بے وضو کی اذان صحیح تو ہے مگر بے وضو اذان نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ بے وضو اذان دینا مکروہ ہے. اس کے بعد خنثی, فاسق, اگرچہ عالم ہی ہو, نشے والا, پاگل, بے غسلہ اور نہ سمجھ بچی کی اذان مکروہ ہے. ان سب نے اگر اذان دے بھی دی واپس سے دی جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا, اذان دینے کا طریقہ یہ, کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہی جائے, مگر طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے. اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مائک کی نعمت دے دی ہے نا, اب تو مائک کے ذریعے آواز بلند ہوئی جاتی ہے. بھلے امام صاحب, حافظ جو مؤذن صاحب ہے, اللہ اکبر اتنی دھیرے سے بول رہے ہیں نا, تو مائک ان کی آواز کو بلند کر رہا ہے, لیکن مؤذن صاحب کو اتنی بھی آواز دھیرے نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ سمجھے آپ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو بیداری کے ساتھ اذان دینی چاہیے. ایک غلطی آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا, یا آپ کو کبھی اذان دینے کا موقع ملا تو آپ نے کی ہوگی شاید, تو غلطی نوٹ کر لیجئے. حی علی الصلاۃ سیدھی طرف منہ کر کے کہے, اور حی علی الفلاح الٹی طرف منہ کر کے. اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو, مثلا بچے کے کان میں کہی, یا پھر یہ پھرنا فقط منہ کا ہے, سارے بدن سے نہ پھرے, جیسے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یوں پھر جاتے بولے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. چاچا آپ کھڑے رہیے یہیں, صرف اپنے منہ شریف کو آپ گھما لیجیے, بس اتنا کافی ہے. اچھا, اس کے اندر بھی غلطی دیکھو کیا کرتے ہیں, منہ گھما رہے نا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ طریقہ بھی غلط ہے. طریقہ کیا سنیے, فرما رہے ہیں کہ بعض مؤذن حضرات صلاۃ اور فلاح, حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر پہنچنے پر نزاکت کے ساتھ تھوڑا سا دائیں بائیں چہرے کو تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. درست انداز یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح دائیں بائیں چہرہ کر لیا جائے, اس کے بعد حیا کہنے کی شروعات کی جائے. کیسے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو ماشاءاللہ کسی بیان میں سنا ہے آپ نے, یوٹیوب وغیرہ پر جو اس طریقہ بتایا جاتا ہو, لیکن خیر ماشاءاللہ سب کی دعائیں مجھے ملی ہوئی ہے, ہمارے بڑے بزرگوں کو خاص طور سے بہت کرم ہے ماشاءاللہ میرے اوپر. دعائیں اس طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات ملتی رہے گی. اچھا, اب جلدی کیونکہ وہ بھی اصل بیان 2 میرا باقی رہ گیا نا, تو 5-6 منٹ باقی ہے ہمارے پاس, عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے. آگے لکھ رہا ہے اگر نہیں کہا جب بھی اذان ہو جائے گی. کچھ ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ جیسے کبھی مؤذن صاحب مان لی نیند کی حالت میں تھے, جلدی وضو کیا, پہنچے, اب الصلاۃ خیر من النوم بھول گئے اور اذان پوری کر دی. اب کوئی آتے نمازی, ارے بھائی صاحب, ارے مؤذن صاحب واپس اذان دو, واپس اذان دو. کیوں؟ اور الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا. اب بیچارے وہ بھی, ان کو مسئلہ نہیں معلوم, ٹھیک ہے واپس شروع کریں گے. تو یہی اگر آپ نے کہہ دیا تو سبحان اللہ مستحب ادا کر لیا, نہیں کہا تو اذان کو واپس سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اذان ہو گئی. بات آئی سمجھ میں جناب؟ اب دیکھیے ماشاءاللہ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں, خالی پہلے شارٹ فارم میں طریقہ سن لیا اذان کا جواب دینے کا, ہے نا, کیونکہ اذان دینے کا جو جواب دینے کا جو ثواب ابھی آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ کتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحاب کے لیے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک صحاب کا انتقال ہو گیا تھا, ان کا لیکن ایسا کوئی بڑا عمل نہیں تھا نیکیوں والا, ایسا کوئی ہمیں معلوم نہیں تھا, ان کا انتقال ہو گیا. میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا, میرے صحابہ جانتے ہو تم, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت عطا فرما دی. تو صحابہ کرام تعجب کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ جنت مل گئی ان کو, لیکن ایسا کوئی بڑا عمل تو نہیں تھا. تو ایک صحابی گئے اس مرحوم کے گھر پر اور ان کی بیوہ سے معلوم کروایا کہ آپ کے شوہر نامدار ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت سنی کہ اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی. تو ان کی بیوہ نے کہلوایا کہ ایسا کوئی بڑا عمل مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اتنا میں جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی اذان ہوتی تھی وہ جواب ضرور دیتے تھے. اب سنیے جواب دینے کا طریقہ. مؤذن صاحب کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ بھی کہہ لیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اذان دینے والے کو چاہیے کہ ہر 2 کلمے میں کم سے کم سکتہ کرے, اور سکتے کا مطلب یہ اتنا سکتہ کرے کہ جواب دینے والا جواب دے سکے. اب دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. چاچا بہت جلدی ہے کیا, ٹرین چھوٹ رہی ہے کیا, وقفہ کرو سرکار. سکتہ, اب شریعت کا حکم, ابھی کچھ مسائل باقی تو رہ گئے, اس میں سے ایک مسئلہ بھی یہ بھی ہے کہ اگر مؤذن نے ایسے اذان دی, سکتہ ہی نہیں کیا بیچ میں, اتنا ٹھہرا ہی نہیں کوئی جواب دینے والا جواب دے پائے اور اذان پوری کر دی, اس کی اذان کا پھر سے دہرانا مستحب ہے. یہ اذان پھر سے کہی جائے, شریعت نے بتایا. تو اس لیے اطمینان سے اذان کہیے. ہاں, جس اذان کے بارے میں, جیسے بھی یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں اذان, ہر مسجد میں جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے نا, امام صاحب خطبے بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ, اب اذان ہو رہی ہے, تو یہ اذان جمعہ کی اذان ثانی کہلاتی ہے. اس کا جواب امام صاحب تو دے سکتے ہیں, مقتدیوں کو دینا سخت منع ہے, یاد رکھیے گا. ابھی بہت ساری باتیں ہیں اس لیے میں تم کو بیان نہیں کر سکتا, ابھی مجھے اقامت کا مسئلہ بیان کرنا ہے, تو اس لیے میں بند کر دیا میں نے. تو اب یہ جو اذان ہے اس کو جلدی کہہ لیا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. بہت ساری غلطیاں بھی ہیں اذان دینے والوں کی, بہت ساری غلطیاں, سب کی نہیں, ماشاءاللہ کئی اذان دینے والے بہت اچھی اذان دیتے ہیں اللہ کرم سے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اچھی آواز دیکھتے ہیں. شریعت میں فوکس کیا ہے؟ مخارج. پہلے مخارج ادا ہو, یہ سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد اگر آواز بھی میٹھی ہے ماشاءاللہ تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا فوکس ہے؟ ارے اذان آواز ایسی میٹھی ہونی چاہیے ماشاءاللہ, تو بے شک میٹھی ہونی چاہیے ماشاءاللہ, لیکن شریعت نے فوکس کیا پہلے مخارج کو کہ صحیح طور سے الفاظ ادا ہوں. اب میں 2-3 غلطیاں بتاؤں, جیسے میں بھی اذان دیتا ہوں سمجھ لیجیے, یا آپ بھی اذان دیتے ہیں. ہر شخص کو جو اذان دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو, سب کے لیے مسئلہ انیواریہ ہے سیکھنا. اللہ اکبر کو اللہ اکبر, کون سا اذان دے رہا ہو بھائی؟ صرف ایک لفظ کھینچے گا, لام. اللہ اکبر بس لام. آگے غلطی کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ, اشہدو کیا ہوتا ہے؟ اشہدو, اشہدو, حمزہ شین زبر اش, ہا زبر ہا, اشہا دال پیش دو, اشہدو. اب بنے گا اس کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں, ورنہ اشہدو کا مطلب کوئی بنتا ہی نہیں عربی گرامر کے حساب سے. تو یہ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, اس میں بھی ایک غلطی کامن ہے. وہ کیا؟ ان میں جو نون کا الف ہے نا, اس کو کھینچ دیتے ہیں جن کی توجہ نہیں ہوتی ہے. اشہد ان محمد, بھائی صاحب کیا کر رہے ہو یار؟ نون کے بعد الف نہیں ہے, خالی نون زبر نہ ہے. اشہد ان محمد, اشہد ان محمد. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی نے غلطی کر دی نا اشہد ان محمد, تو یہ لہنے جلی کر دیا آپ نے. اور پوچھیے ہمارے حضرات سے جو تجوید کی گرامر جانتے ہیں, لہنے خفی اگر ہو گئی تو مکروہ ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن لہنے جلی کر دی نا تو حرام کا گناہ ملتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ کہ کوئی بھائی ہمارے اذان دینے کا شوق رکھتے ہیں تو پہلے ایک بار کسی قاری صاحب کو, اچھے پڑھنے والے کو, جو تجوید کا جیسے ماشاءاللہ کورس وغیرہ کیا ہوا ہو یا کچھ قرات وغیرہ کے اصول و قوانین جانتے ہو, تو ان کو سنا دیجئے. انشاءاللہ آپ کی اذان میں مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. ہاں صاحب, اقامت پہ کب کھڑا ہونا چاہیے, بس یہ بیان ہو رہا ہے, ختم بات. بہت ادم مچا رکھا نا لوگوں نے, کب 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 کب, درجنوں کتابیں, درجنوں. ٹھیک ہے, بس سن لی, یہی میرا آخری بیان ہے آج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اور مقتدی مسجد میں موجود ہوں تو اس کا حکم یہ ہے کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح یا پھر قد قامت الصلاح پر کھڑے ہوں گے. یہ 3 سٹیپ ہیں, یا تو حی علی الصلاح پہ ہو جائیں, یا حی علی الفلاح پہ ہو جائیں, یا قد قامت الصلاح پہ ہو جائیں. لوگوں نے جو تم مچا رکھا نا اللہ اکبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بالکل طریقہ غلط ہے. بھی میں حوالے دے رہا ہوں نیچے, کتابوں کا بھنڈار ہے. اچھا کچھ آج اسپیشل لوگ بھی نکلے, میں نے دیکھا, گیا تھا کسی مسجد نماز پڑھنے تو وہاں پر کئی لوگ تھے جو اللہ اکبر پر کھڑے ہو رہے تھے, تو مؤذن صاحب بھی کھڑے ہوئے, انہیں تکبیر کیا شروع بھی نہیں کی, خالی کھڑے ہوئے, لوگوں نے کھڑا ہونا شروع کر دیا. اب بتائیے کون سے حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ابھی تک تو یہ دم مچا رکھا تھا اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا چاہیے, اللہ اکبر کھڑا ہونا چاہیے. ابھی تمہاری بولتی تو ابھی بند کرتا ہوں انشاءاللہ میں, کتابوں کے حوالے دے دے کے. اگر دل میں, اگر سینے میں قلب سلیم ہے تو, حق قبول کرنے کا اگر جذبہ ہنر آپ کے اندر ہے تو یہ بات بتانا میرا فائدہ دے گا, ورنہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے. سنیے غور سے, امام اور مقتدی جب مسجد میں موجود ہو, حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے. کھڑا ہونا امام اور مقتدی سب کے لیے مستحب ہے, اور اس سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے. اب حوالے سنیے. اس کے متعلق فقہاء احناف صراحتاً صاف الفاظ بیان کرتے ہیں. علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 557 ہجری میں انتقال کیا تھا, فرماتے امام قوم کے ساتھ مسجد میں موجود ہو تو امام اور مقتدی سب کو صف میں اس وقت کھڑا ہونا مستحب ہے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے. کتاب کا حوالہ ہے بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. آگے لکھیے تنویر الابصار کتاب کا نام. یہ سب معتبر کتابیں ہیں, جو تکبیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا اللہ اوپر پہ, وہ سب ان کتابوں کو مانتے ہیں, سب ان کے آفیسز میں رکھی ہوئی, ہمارے پاس بھی موجود ہیں. تو سنیے گا ذرا, تنویر الابصار میں لکھا ہے جب امام محراب کے قریب ہو, جیسے ہم یہیں موجود ہوتے ہیں, تو امام اور قوم حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں گے. حوالہ تنویر الابصار حاشیہ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315. آگے سنیے, علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی میں 12 مستند کتابوں کے حوالے سے یہی لکھتے ہیں
کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا سنت ہے، اس سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ کئی کتابوں کے حوالے دیے، تبیین الحقائق، درر شرح غرر، شرح مسلم نووی، عمدۃ القاری شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری، کرمانی شرح بخاری، ارشاد الساری شرح بخاری، بحر الرائق، ملتقى الابحر، مجموع الانہور، محیط البرہانی، فتاوی ہندیہ جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں گے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے گا، اور یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ان سب کتابوں میں یہ بات موجود ہے صراحت کے ساتھ کہ حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ اقامت کے وقت حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اقامت میں امام و مقتدی کا حی علی الصلاح سے پہلے کھڑے ہو جانا یہ کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب اس کی بھی دلیلیں سنیے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 بڑے بڑے مفتیان کرام کی ٹیم بنائی، اور ان کا جو سردار بنایا، ان پہ جو سرپرست بنایا، ان کا نام تھا علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے فتاوی عالمگیری میں کیا لکھا سنیے۔ فتاوی عالمگیری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 لکھتے ہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، لیکن بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو جب مؤذن اپنے حی علی الفلاح پر پہنچے۔ علامہ سید احمد تہتاوی حنفی فرماتے ہیں جب مؤذن نے اقامت شروع کی، اللہ اکبر ہے نا، اور کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہ بیٹھ جائے، وہیں بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے، کیونکہ یہ مکروہ ہے، جیسا کہ کہستانی نے کی مضمرات میں ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اقامت میں اقامت شروع ہوتے وقت کھڑا ہو جانا مکروہ ہے، اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو اس غفلت سے نکل کر اپنے امام کے مذہب پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کا عمل و اقوال اس مسئلے میں حدیث و آثار کافی تعداد میں موجود ہیں۔ چند ایک ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی نام سنا تھا نا، کہیے سبحان اللہ۔ سنیے، حوالہ دے رہا ہوں میں، المسند البزار 8ویں جلد صفحہ نمبر 298۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کہنے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے۔ اور کتابوں کے حوالے بھنڈار کے نیچے لگی ہوئی ہیں کہ اس پر کون کون سی کتابیں دلیلیں۔ حضرت ام حبیبہ جو ہماری امی جان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، مؤذن نے اقامت کہی، جب اس نے حی علی الصلاۃ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اللہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ہم آپ کی اقتدا کریں، اپنے آقا کی اقتدا کریں، ہم انہی کی اقتدا کریں گے جن کی اقتدا کرنے کا اللہ نے پوری کائنات کو حکم دیا۔ اب سنو، اور محرم شریف میں امام حسین کا شربت پلانے والوں، امام حسین کب کھڑے ہوتے تھے؟ لے ہو جاؤ۔ امام حسین، ان کے نانا کا طرز عمل یہ تھا، تو جو نانا کا وہی تو نواسے کا ہوگا۔ سنو، امام حسین کا عمل کیا تھا؟ مصنف عبد الرزاق، یہ بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 550 ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 1937۔ لکھ رہا ہے مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کہی تو جیسے وہ قد قامت الصلاۃ کہنے لگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس، یہ وہ صحابی جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، 10 سال تک انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ اب بتاؤ ان سے زیادہ معتبر کس کی بات ہم مانیں؟ 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے، سفر ہو یا حضر ہو، حضور گھر میں ہو کہ باہر ہو، ہر جگہ حضور کی خدمت کر رہے تھے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو امام بہقی لکھتے ہیں، ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ کا معمول یہ تھا جس وقت قد قامت الصلاۃ کہا جانے لگتا آپ تیزی سے کھڑے ہو جاتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا تو بائیکاٹ ہم نے کر دیا۔ بھی اور دیکھو حوالہ، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، معاملہ آگے چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب میں آگے بیان نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا، اس لیے میری گزارش یہ ہے، ابھی اور بھی حوالے باقی تھے نیچے، ابھی حوالے اور ہیں، بھنڈار لگا ہوا ہے۔ امام صاحب سورہ قدر سنانے سے پہلے میری بات سن لیجئے، جی سنائیے۔ امام صاحب، یہ تو مسجد سرائے والا نے مسجد نبوی میں وہ کیا ہے، میں مسجد حرام شریف بھی رہتا، پھر کیا ہوا؟ وہاں پر تو حضرت اللہ اکبر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور آگے کچھ بولنا چاہیں گے؟ جی ایک چھوٹی سی بات، جی فرمائیے۔ تو اسلام تو ہم کو وہیں سے ملا ہے؟ جی بالکل، اب بیٹھ جائیے۔ میرے اس بھائی نے سوال کیا، اسلام وہیں سے ملا ہے، وہاں تو اللہ اکبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل حق اور حق ہے کہ ہمیں اسلام مکے مدینے سے ملا ہے، مگر اسلام دینے والے یہ لوگ نہیں تھے، وہ میرے حضور اور صحابہ تھے۔ تو یہ ڈنڈورا مت پیٹو کہ اسلام وہاں سے ملا تو وہ لوگ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی، صحابہ کی بات مانی جائے گی نا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پہ چل، اور خود حضور کی بات مانی جائے گی۔
تو حضور کا اور صحابہ کا طرز عمل یہ تھا. برا نہ مانے تو ایک چھوٹی سی بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن کہہ دوں میں اسی بات پر, جو لوگوں نے وہاں کا حوالہ دیا نا مکہ میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے حاجی صاحبان بیٹھے ہو, پوچھو ان سے, یہ عمرہ کرنے والے بیٹھے, پوچھو ان سے. ہم بھی الحمدللہ 2 بار ہو کر کے اللہ کرم سے, وہاں جتنی ہوٹل بنی ہوئی نا, جتنی ہوٹل قریب ہو کے 500 کے دور ہو, سب میں ٹوائلٹ دیکھو کیسا بنا ہوا ہے, جس میں ہمارے بڑے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ بندہ پاک ہو, اگر ہو بھی جائے گا بڑی مشکل سے ہوگا, جس کو آپ کہتے ہیں انگلش ٹوائلٹ. جاؤ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں سرکار, وہی بات کر رہا ہوں. تو اگر جو چیز مکے مدینے میں ہو رہی وہی اگر نافذ کرنی چاہیے ہندوستان میں, تو اپنے گھر میں جو WC ہے نا ہٹا دو اس کو, اور وہی ٹوائلٹ لے کے آؤ جو مکے کے ہوٹلوں میں لگا ہوا ہے. تو سرکار یہ کوئی جو ہے دلیل و پروف نہیں ہے کہ جو وہ ہو رہا وہی کریں گے. ہاں اگر وہاں شریعت و سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے ہم بھی وہی کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. ماشاءاللہ. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.